انہیں جوش صاحب کی محفل میں اکثر یہ ہوتا تھا، قمر مہندر سنگھ، عرش ملسیانی، جگن ناتھ آزاد، مجھے کچھ باتیں یاد آ رہی ہیں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، چند اختر یہ بیٹھا کرتے تھے. وہی ہری چند اختر جس کے بارے میں جوش صاحب نے کہا تھا، ارے پنڈت تیرا تو نام اچھا خاصا پاکستان کا قومی جھنڈا ہے. کہنے لگے کیوں؟ ہری کے معنی سبز، چند کے معنی چاند، اور اختر کے معنی ستارہ. ہری چند اختر. تو جب یہ محفل آرائی کرتے تھے، میں اس وقت طالب علم تھا، دلی یونیورسٹی کا راستہ، اولڈ سیکرٹیریٹ کا کونے کا کمرہ، جوش صاحب کا بڑے دبنگ آدمی، کیا دبدبا، کیا تنتنا، اور کیا زبان و بیان پر قدرت، اور کیا گھنگرج تھی ان کی شخصیت میں. اور یہ لوگ عرش ملسیانی، ہری چند اختر اور قمر مہندر سنگھ بیدی، یہ آپس میں، یہ سارے پنجابی اکھڑ کے آئے تھے، یہ آپس میں پنجابی میں خسر پسر کرنے لگ جاتے تھے. تو جوش صاحب جب ڈسٹرب ہوتے تو کہتے خبردار، یہ جہنم کی زبان ہے. تو اسی ہری چند اختر نے نہیں، قمر مہندر سنگھ بیدی نے جوش صاحب کو کہا تھا، جوش صاحب یہ شاید آپ کے کام آئے گی. دوستو، یہ چند اشارے میں اس لیے کر رہا تھا، میں نے جیسے کہا کہ ادبی حج، کل مجھے موقع ملا یہاں انڈین اسکول میں جانے، اور وہاں کے پرنسپل صاحب اچوتن مادھو، معلوم نہیں تشریف لائے یا نہیں، تینوں وائس پرنسپل. اس قدر مجھے خوشی ہوئی. ڈاکٹر عبدالکلام صاحب بھی آج تشریف لا رہے ہیں، وہ بھی بچوں کے لیے آ رہے ہیں یہاں عمان میں. 7,800 بچے آپ کے انڈین اسکول میں زیر تعلیم ہیں. میں نے ان میں جو ڈسپلن دیکھا، جو لگن دیکھی، مجھے خطاب کرنے کا موقع بھی ملا. تو میں نے اچوتن مادھو صاحب سے پوچھا، میں زبان کا آدمی ہوں، اردو کو محض ہندوستان کی ایک قومی زبان یا شیڈول 8 کی زبان یا محض ایک زبان کے طور پر نہیں سمجھتا، میں اردو کو تہذیب کا وہ ہاتھ بھی سمجھتا ہوں جس نے ہمیں گھڑا، بنایا اور سنوارا ہے، اور ہمیں ہماری وہ پہچان دی ہے جو ہمارا نشان امتیاز ہے. میرا تھیسس ہے کہ انسان کی تہذیب اس کی مادری زبان میں کھدی ہوئی ہوتی ہے. جیسے کوئی بھی شخص اپنا ملک بدل سکتا ہے، اپنا علاقہ بدل سکتا ہے، میں چاہوں تو میں اپنا مذہب بھی بدل سکتا ہوں، لیکن اگر آپ نہیں بدل سکتے یا کوئی انسان نہیں بدل سکتا تو مادری زبان سے اپنے رشتے کو نہیں بدل سکتا. وہ زبان جو آپ کے بچپن کی زبان ہوتی ہے، آپ کی ماں کی زبان ہوتی ہے، آپ کی تہذیب کی زبان ہوتی ہے، آپ کی شناخت کی زبان ہوتی ہے، آپ کے جذبات کی تسکین کی زبان ہوتی ہے، جس میں جب آپ شعر سنتے ہیں تو ایک خاص طرح کی جمالیاتی بالیدگی کا تاثر پیدا ہوتا ہے. شاعری کوئی لفظوں کا کھیل تو نہیں ہے. غالب نے ایسے نہیں کہا تھا شاعری قافیہ پیمائی نہیں، شاعری معنی آفرینی ہے، شاعری جادو بیانی ہے، شاعری موجز بیانی ہے. شاعری موجز بیانی بنتی ہے اس زبان میں جو زبان آپ کے خون کا حصہ ہو، جو زبان آپ کے ڈی این اے کا حصہ ہو. تعجب ہے، میں تو جب پاکستان میں جاتا ہوں علیہ اعلان کہتا ہوں، اردو ایک چھتنار پیڑ کی طرح ہے جس کی چھاؤں ہندوستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے.
پورے بر صغیر میں ہے. ایک بہو بھی چلی جاتی ہے بیاہ کے. لیکن اردو کی جڑ بنیاد، اگر اردو کا کوئی منبع اور ماخذ ہے اور اردو کی تاریخ جہاں چپے چپے پر کھدی ہوئی ہے تو وہ ہندوستان ہے. پاکستان میں تو ایک ضلع، ایک موضع، ایک تحصیل ایسی نہیں جہاں آپ کہیں کہ یہاں کی فطری زبان اردو ہے. بلوچستان میں بلوچی، سرحد میں پشتو، سندھ میں سندھی، پنجاب میں پنجابی بولی جاتی ہے. وہ تو ایک تہذیبی ضرورت ہے، ایک لنک لینگویج ہے. تو یہاں مسقط کے پاکستانی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے، شری لنکائی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے، بنگلہ دیشی اسکولوں میں اردو پڑھائی جائے. میں حیران ہوں. وادوا صاحب آج مصروف تھے، میں ان کی خدمت میں عرض کرنے والا تھا اگر پالیسی میکر آپ ہیں، یا میں ان کے حاضر ہوا یوسف نلوالا صاحب کے پاس جو چیئرمین ہیں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے انڈین سکولز کے. پورے عمان میں 15 سکول انڈین سکول ہیں جن میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. ان ہزاروں بچوں کو بے شک ہم انگریزی پڑھائیں جو سائنس ٹیکنالوجی کی زبان ہے. انگلش از دا پاسپورٹ ٹو جابس، نو ڈاؤٹ. وہ پڑھائیں، ہندی پڑھائیں، سب کچھ پڑھائیں. لیکن ان کو جو بچے کہیں یا جو والدین کہیں کہ ان کی مادری زبان اردو ہے، ان کو اردو کیوں نہ پڑھائیں. یوسف نلوالا صاحب نے یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. آفتاب کولا صاحب مجھے ان کی خدمت میں لے گئے، وہ بھی قدم اٹھائیں گے، پشکن صاحب بھی اٹھائیں گے. آپ والدین کو جمع کیجئے، ان کو موبلائز کیجئے، اور انشاءاللہ اگر مجھے موقع ملا اور کبھی پھر مجھے اگلے ادبی حج کے لیے نکلنا پڑا، ادھر کا رخ ہوا، تو میں یہ دیکھنا چاہوں گا. میں انڈین اسکول میں قدم تبھی رکھوں گا جب وہاں کے نصاب تعلیم میں دوسری زبانوں کے احترام کے ساتھ ساتھ اردو کی تعلیم کا بھی انتظام. حضرات 15 منٹ ہو گئے، اور ندا صاحب مجھے 5 منٹ کی اور اجازت ہے تو میں 2 ایک ضروری باتیں عرض کروں. مجھے ایک واقعہ یاد ہے، میں وعدہ کرتا ہوں میں آخری شعر تک بیٹھا رہوں گا سننے کے لیے. میں اور علی سردار جعفری صاحب کراچی کے پریس کلب میں مدعو تھے. تو سردار بھائی نے مجھے کہا، بھائی مشفق خواجہ کے یہاں رات کی دعوت ہے، ذرا جلدی جلدی نمٹاؤ اور چلتے ہیں. میں نے کہا صاحب صدارت تو آپ کر رہے ہیں اور آپ آخر میں کلام پڑھیں گے. کہنے لگے نہیں میں پہلے پڑھ لوں گا. تو سردار بھائی نے پہلے پڑھ لیا، میں نے بھی تقریر کو نپٹایا، 2-4 ادھر ادھر کی باتیں کہیں سرسری، اور سردار بھائی نے کہا اٹھیے اب. میں نے کہا آپ اٹھیے. کہنے لگے پہلے آپ. میں نے کہا نہیں پہلے آپ. تو شاعر حضرات جو پاس بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کے کہنے لگے کہ جناب آپ کہاں چل جا رہے ہیں؟ ہم نے آپ کی تقریریں سنی ہیں، اب جب تک آپ ہمارا کلام نہیں سن لیتے اس وقت تک آپ جا نہیں سکتے. میں نے سردار بھائی سے کہا، بھائی ہندوستان پاکستان کے حالات ویسے بھی کچھ زیادہ خوشگوار نہیں ہے، تو بہتر ہے کہ ہم لوگ تھوڑی دیر اور رک جائیں، خواہ ہمیں رات کی دعوت کو منسوخ کرنا پڑے.